वेलकम बैक नाजरीन। तो बात हो रही थी कि हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा इस मुल्क के बारे में कि ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, और ये जो मायूसी फैलाने वाले लोग हैं इनको समझाना पड़ेगा कि अभी हम इतने वीक नहीं, इतने कमज़ोर नहीं कि अपने मुल्क को छोड़कर जाएंगे। जाइए, दुनिया में अगर कोई कमाना चाहता है जाए, कमाइए, अपने मुल्क में भेजिए। और अगर कोई यहाँ रहना नहीं चाहता तो खुदारा बुला भरा कहने की ज़रूरत क्या है। आप अगर इससे यहाँ से जाना ही चाहते हैं तो चले जाइए, शिफ्ट हो जाइए हमेशा के लिए और मुल्क की शहरत आप ले लीजिए। लेकिन अभी दर्दमंद लोग हैं, सिर्फ उस दर्द में ईमान को शामिल करना है। मैंने कहा ना कि ये इतनी बड़ी नेमत है, क्योंकि जब हम दुनिया में ट्रैवलिंग करते हैं तब ज़्यादा एहसास होता है। जो हालत बाहर है, क्योंकि मामला अगर सिर्फ दुनिया का ही है तो हाँ, बहुत अच्छी सड़कें, बड़े अच्छी बिल्डिंगें, बड़े महलात और दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाहर पाई जाती हैं। लेकिन एक तकाज़ा और भी है आप और मेरा, ईमान। ईमान की सलामती। आज भी किसी बाज़ार में कोई बेटी अगर उसको छेड़ा जाए और वो किसी को भी भाई कर कर पुकारे तो आज भी लोग उससे लड़ते हैं, उस शख्स को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन ये मामला हमारी हद तक ही है। बाहर के हालात, बाहर के कलर्स कुछ और हैं, लेकिन जब दिल से ईमान निकल जाए, जब कमज़ोर पड़ जाए तो फिर ये चीज़ें एहसास पैदा नहीं करती। तो मेरे ईमान का तहफ़्फ़ुज़, आपके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन रिक्वायरमेंट है, पहली शर्त है। तो अल्लाह ताला ने सब चीज़ें यहाँ दी हैं। इज्तिमाई तौर पर जो हमारी कोताहियाँ हैं, जो हमारी ख़राबियाँ हैं, हमें अपने आप से उनको निकालना है। और चुनते हुए लोगों को हमेशा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जी हम क्या करें, अल्लाह मौका तो देता है। आप चुनते हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान को 5 स्टार रेस्टोरेंट से ज़्यादा नहीं समझते। यहाँ आते हैं, स्टे करते हैं, थोड़ा सा रो लेते हैं, फिर आपसे वोट ले लेते हैं, फिर यहीं से माल जमा करते हैं, बाहर चले जाते हैं। यहाँ उनका कौन होता है? रहना तो मुझे और आप में है। तो फिर फैसला करते हुए आप ज़रूर सोचें, और अल्लाह ताला ने ये आपको हक़ दिया है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो मामला फिर ख़राब होगा, क्योंकि इज्तिमाई तौर पर हमारे अंदर भी तो खराबियाँ हैं। हम घर को साफ़ रखते हैं, क्या इसी तरह अपने मुल्क को भी साफ़ रखते हैं? जगह जगह जाकर देखिए, अपनी गलियां, अपने रोड, अपने पार्क, आपको चिप्स के पैकेट, पान की पीक्स, बहुत सारी चीज़ें, गंदगियाँ मिलेंगी। क्या आपको दर्द नहीं होता कि ये आप ही का मुल्क है, आप ही का घर है, जिसे आप ख़राब करते हैं? गाड़ी चलाते हुए कानून जब आप तोड़ते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि वो ही मुल्क जो अल्लाह ने आपको नेमत के तौर पे दिया, उसके कानून को फॉलो करना एक अच्छे पाकिस्तानी के ज़िम्मे है, और ये ईमान का भी तकाज़ा है। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कर गुज़रते हैं जो बहैसियत मुसलमान भी ज़ेब नहीं देती। और जहाँ तक ताल्लुक़ है उन लोगों का जो मायूसी फैलाते हैं, आप बहैसियत तालिब इल्म बता रहा हूँ, घबराइए नहीं। इस मुल्क में तब्दीली आएगी, बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। सिर्फ सोचों को बदलना है, और हमने अब रोना धोना नहीं है, हमने दिन रात काम करना है, हमने मेहनत करनी है। अगर हमारे दुख हैं भी और हमारे साथ मसाइल हैं भी, तो हम सब एक ही तो हैं। हम में कोई काला और गोरा नहीं है, हम में कोई सिंधी पंजाबी पठान नहीं है, हम सब एक ही तो हैं, सिर्फ एक पाकिस्तानी। अगर ये दर्द मेरे अंदर नहीं होगा, ये दर्द आपके अंदर नहीं होगा, तो फिर याद रखिएगा, मुल्क तो शायद अब इसको कुछ ना हो, लेकिन हम अपनी नस्लों के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं छोड़ जाएंगे। तो अगर अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है तो क्यों ना इसको संवारा जाए, इससे मोहब्बत की जाए। और वो बातें जो मीडिया फैलाता है इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, कितने लोग हैं आपके यहाँ जो नॉन मुस्लिम को जाकर मारते हैं? कितने लोग हैं आपके यहाँ जो लोग जाकर मंदिरों पे हमला करते हैं? कौन है वो जो चर्च पे हमला करते हैं? बताइए, आपको एक ख़बर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसलिए
کہ مسلمان امن پسند ہے، کوئی بھی یہ چیزیں گوارا نہیں کرتا، لیکن باطل کیونکہ چال ایسی چل گیا، اس نے ہم میں سے ہی کچھ کالی بھیڑیوں کو ضرور خریدا ہوگا جنہوں نے لبادے بھی پہنے ہوں گے، چاہے وہ اسلامی طریقہ کار اپنائے ہوئے ہوں، ایسے ضرور لوگ ہوں گے، لیکن بحیثیت پاکستانی جو ان کے سینوں میں درد ہے مجھے اس کا یقین ہے، لیکن اصلاح جب تک نہیں کریں گے اپنی ذاتوں کی تو پھر اس کی مدد نہیں آتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نہیں بدلتا ان کو جو خود کو نہیں بدلتے، تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اس کی پھر مدد بھی آئے گی، پھر اس کی رحمت کا نزول بھی ہوگا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بیسیکلی آپ لوگوں نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے کہ پاکستان بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں آزاد شہری ہیں، ہم اپنے مذہب میں آزاد ہیں، ہر طرح سے ہمیں ہر قسم کی آزادی ہے، اور یہ نعمت جس بندے کو حاصل ہے جو جس کو نہیں حاصل ہے شاید وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ یہ کہ ہمیں مزید آزادی کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ ابھی ہم مطلب 50% میں سمجھتی ہوں آزاد ہیں۔ آئی ایم لائر، بینگ اے لائر میں بات کر رہی ہوں کہ 50% ہم آزاد ہیں، لیکن ہم 50% آزاد نہیں ہیں۔ ہماری کورٹ میں جو قانون چل رہا ہے ہمیں اب یقین نہیں کریں، میں پریکٹس نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں نہیں کر سکتی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی، میں جو ہمارے یہاں کورٹ کے قانون چل رہے ہیں میں اس کے تحت نہیں چل سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک شریعت لا نافذ ہو، اگر ہم اس کے تحت جو بھی کیس لڑیں گے میں سمجھتی ہوں کہ میرے جیسا بندہ اس میں کام کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا آزادی کی نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اسٹیپ لینی چاہیے جو حالات چل رہے ہیں، اور یہ آپ بالکل صحیح کریں کہ قدرت کے قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ جو لوگ قدرت کے قانون کے مطابق چلتے ہیں، رائٹس اپنے کا بھی خیال کریں، آپ جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں لوگ، ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کریں گے۔ بے شک آپ بیکاز بیٹی ہیں، بیوی ہیں، جو بھی ہیں، آپ بھائی ہیں، شوہر ہیں، پڑوسی ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ روڈ پہ چل رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، کچھ بھی کریں، جب آپ سب کے حقوق کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان اتنا اچھا پاکستان جنت بن جائے گا کہ ہم اس سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے۔ آپ لائر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ اپنے آپ کو، ہر شخص، میں ہوں یا آپ ہوں یا ہر شخص ہے، کوشش کرے، اپنے طور پر کوشش کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا پاکستان بن جائے گا۔ اور ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں صاحب اولاد نہیں ہوں، تو مجھے پلیز کوئی اچھا وظیفہ بتا دیں۔ میں 5 وقت کی نمازی بھی ہوں، بلکہ تہجد گزار بھی ہوں، اور میری والدہ، میں اپنی والدہ کو اپنے ساتھ رکھ کے ان کی مطلب پوری رائٹس کی کوشش کرتی ہوں، میں ضرور بتا، صرف ورڈ استعمال کر رہی ہوں، مطلب میری پوری کوشش کرتی ہوں میں اچھی نیبرر بنوں، اچھی لائر بنوں، اچھی بیوی بنوں، ہسبینڈ بھی مجھ سے راضی ہیں، پھر پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خواہش میری پوری نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا آپ مجھے جو چیز بتائیں تو میری یہ خواہش جلد پوری ہو جائے۔ تو میں ضرور دیتا ہوں۔ بڑی اچھی بات کی کہ بحیثیت پاکستانی اپنا خیال نہیں، اپنی فیملی کا، اپنی سراؤنڈنگ کا، جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی دعا ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ، اس کے اندر سب کچھ سمایا ہوا ہے۔ شاید عربی پڑھتے ہیں، اس کے اندر غور نہیں کرتے، آپ یہ سب پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر جمعے کے خطبے میں تو پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا، یہ سب پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا۔ کبھی اس پر غور کر لیں تو آپ اللہ سے کچھ کہہ رہے ہیں، ربنا، اے میرے رب، فی الدنیا، میری دنیا، جبکہ وہ تو تمام دنیا کا رب ہے۔ یہاں آپ اپنی دنیا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری دنیا اچھی کر دے اور مجھے عذاب النار سے بچا۔ تو کبھی آپ غور نہیں کریں گے کہ یہ آپ کی دنیا کون سی ہے جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ میری دنیا اچھی کر دے؟ تو آپ کے فیملی ممبرز آپ کی دنیا ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ آپ کی دنیا ہیں، جن سے روز کا آپ کا تعلق ہے وہ آپ کی دنیا ہے۔ میں پاکستان میں ہوں، امریکہ میں رہنے والے سے اس وقت میرا کیا تعلق ہوگا؟ جو میرے ساتھ رہتا ہے وہی میری دنیا ہے۔ اگر آپ کی دنیا، میری دنیا مجھ سے خوش نہیں تو عذاب النار سے بچت کیسی؟
تو اس لیے جہاں جہاں مسلمان رہتا ہے جب یہ دعا مانگتا ہے کہ میرے رب میری دنیا اچھی کر دے، تو وہ ضرور کرے گا جب آپ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اچھا کر دو گے تو پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میری بہن نے کہا کہ اولاد نعمت ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد دے۔ سورہ ہود ہے 71 سورہ، یوں تو میں اور بھی بہت کچھ بتاتا ہوں لوگوں کو اولاد کے بارے میں آیتیں، لیکن آپ کو صرف یہ اس لیے ریکمنڈ کر رہا ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 14 ہے۔ عشاء کے بعد جب بھی ٹائم ملے بہن باوضو ہو کر اول اور آخر 11 مرتبہ درود پڑھا جائے گا، اور 101 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر دیں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے نیک صالح اولاد کی دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد دے۔ اور کیونکہ ٹاپک اتنا بڑا وسیع ہے ہم اس پر بات کریں گے کل بھی۔ بھرے بزم میں راز کی بات کہہ دی، بھرے بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ باتیں کچھ کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کو کڑوی ضرور لگتی ہیں، لیکن شاید میری بات کسی کی سمجھ میں آئے کہ جو لوگ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ اپنی اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنی نعمتوں کی بھی بارش کرتا ہے۔ سب سے بڑا شکر کہ یہ میرا ملک ایک نعمت ہے، اسے اچھا بنانا ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اور جو لوگ اس کے بارے میں غلط کہتے ہیں آج کے بعد سننا نہیں ہے، ان کو سمجھا دینا ہے کہ ہم سب سن سکتے ہیں لیکن اپنے ملک کے بارے میں نہیں سنیں گے، اور اپنی اولادوں کو، اپنے آنے والی نسل کو بتانا ہے کہ اس محبت کو پریکٹیکل کرنا ہے، اپنی محبت جو ملک کے ساتھ ہے اس کو اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں، لیکن کیونکہ باطل جانتا ہے کہ اگر پاکستانی کا دماغ کھل گیا اور اس کی نظر پڑ گئی اللہ کی نعمتوں کے اوپر، تو پھر یہ رکے گا نہیں، یہ پھر بہت کچھ کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے، لیکن ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ، اور اللہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ۔ انشاءاللہ کل بھی اسی ٹاپک پر بات کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔